السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امجد 786 میں تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، میری آج کی ویڈیو صدقہ کی قوت اور شدت کے حوالے سے ہوگی، تو ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے قبل تمام دوستوں سے اتنی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کریں، اور جو دوست میرے اس چینل پر نئے ہیں وہ اسے سبسکرائب بھی کر لیں اور ساتھ ہی بیل کے نشان کو بھی دبا دیں، اور اس کے بعد اگر آل لکھا ہوا آتا ہے تو اس کو بھی دبا دیں۔ تو چلیں ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ صدقہ کرنا یہ انتہائی اعلیٰ عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید میں بھی بے شمار مقامات پر اس کا ذکر فرمایا ہے، اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی احادیث مبارکہ میں جا بجا اس کی وضاحت فرمائی ہے اور اس کی عظمت و شان کا ذکر فرمایا ہے۔ صدقہ ہی وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے مصیبتیں، پریشانیاں ٹل جاتی ہیں، بلائیں دور ہو جاتی ہیں۔ تو چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالی نے زمین کو پیدا فرمایا تو وہ حرکت کرنے لگی، تو اللہ تعالی نے پہاڑ پیدا فرما کر زمین کے اوپر رکھ دیے تو اسے قرار حاصل ہوا۔ اس پر ملائکہ نے تعجب کا اظہار کیا اور عرض کرنے لگے، یا ربی هل من خلقک شیء اشد من الجبال؟ قال نعم الحدید۔ اے ہمارے پروردگار، کیا تو نے پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط کوئی چیز پیدا فرمائی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں وہ لوہا ہے۔ پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا ربی هل من خلقک شیء اشد من الحدید؟ قال نعم النار۔ اے ہمارے رب، کیا تیری مخلوق میں کوئی چیز لوہے سے بھی زیادہ سخت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں وہ آگ ہے۔ فرشتوں نے پھر عرض کی، یا ربی هل من خلقک شیء اشد من النار؟ قال نعم الماء۔ اے ہمارے رب، کیا تیری مخلوق میں آگ سے بھی زیادہ کوئی سخت چیز ہے؟ فرمایا، ہاں وہ پانی ہے۔ تو فرشتوں نے پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے ہمارے رب، یا ربی هل من خلقک شیء اشد من الماء؟ قال نعم الریح۔ اے ہمارے رب، کیا تیری مخلوق میں پانی سے بھی کوئی چیز سخت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں وہ ہوا ہے۔ تو فرشتوں نے پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال کیا، یا ربی هل من خلقک اشد من الریح شیء؟ قال نعم ابن آدم یتصدق صدقة بیمینہ یخفیها عن شمالہ وہو اشد منہ۔ اے ہمارے رب، کیا تیری مخلوق میں ہوا سے بھی زیادہ کوئی چیز سخت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں ابن آدم کا وہ صدقہ ہے جو اپنے دائیں ہاتھ سے دیتا ہے اور اسے اپنے بائیں ہاتھ سے چھپاتا ہے، پس یہ اس ہوا سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اور اس کی مختلف وجوہات ہیں، یعنی جو صدقے کی مختلف وجوہات ہیں کہ جس کی وجہ سے اس کی یہ اتنی عظمت و شان ہے۔ نمبر 1، نفلی صدقہ چھپ کر کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یعنی اگر تم اس صدقے کو مخفی رکھو گے اور فقراء کو عطا کرو گے وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اسی سبب سے اسلاف اپنے صدقات لوگوں کی نگاہوں سے چھپانے میں بہت زیادہ مبالغہ کرتے تھے، یہاں تک کہ ان میں سے بعض کسی سوئے ہوئے فقیر کے کپڑے میں باندھ دیتے
اور بعض اپنے صدقات کو راستے میں پھینک دیتے تاکہ وہ اسے اٹھا لیں۔ نمبر 2، صدقہ کرنے پر احسان جتلانے اور اذیت دینے سے صدقہ دینے والا اجتناب کرے، جیسے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، کہ اے ایمان والو، اپنے صدقات کا اجر احسان جتلا کر اور اذیت دے کر ضائع مت کرو، اس آدمی کی طرح جو اپنا مال لوگوں پر دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اسے ضائع کر دیتا ہے۔ صدقہ اپنے حلال اور پاک مال سے دیا جائے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی کا ثواب نہیں پاؤ گے جب تک تم اس مال سے خرچ نہیں کرو گے جسے تم پسند کرتے ہو۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا، تاکہ تو ان لوگوں میں سے نہ ہو جائے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ، وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں وہ چیز خرچ کرتے ہیں جسے وہ ناپسند کرتے ہیں۔ اسی طرح حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ طیب لا يقبل الا الطیب، اللہ تعالیٰ طیب ہے، پاک ہے، اور وہ طیب یعنی پاک اور حلال چیز کو ہی پسند فرماتا ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، جو اللہ تعالیٰ کی اطاعتوں میں حرام مال خرچ کرے تو وہ اس آدمی کی مانند ہوگا جس نے ناپاک کپڑے کو پیشاب کے ساتھ پاک کیا تو وہ کپڑا پاک نہیں ہوگا، کیونکہ ناپاک کپڑا پاک پانی سے ہی پاک ہوتا ہے۔ اسی طرح گناہوں کی گندگی بھی حرام مال سے نہیں دھلتی بلکہ حلال مال خرچ کرنے سے ہی صاف ہوتی ہے۔ نمبر 4، وہ خندہ پیشانی اور خوشی سے صدقہ دے، نہ کہ جبر و اکراہ کے ساتھ، کسی کے مجبور کرنے پر نہیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ وہ لوگ اپنا مال اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، پھر اس کے پیچھے جو انہوں نے خرچ کیا نہ احسان جتلاتے ہیں اور نہ ہی اذیت پہنچاتے ہیں، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے، نہ انہیں خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غم زدہ ہوں گے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی بھی اس کی تائید کرتا ہے کہ 1 درہم کا صدقہ 1,00,000 درہم صدقہ کرنے سے سبقت لے جاتا ہے، یعنی الصدقات للفقراء والمساکین، یعنی صدقہ کے حقدار فقراء، مساکین، اور اسی طرح دوسرے جو صدقات کے مصارف بیان کیے گئے ہیں وہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خلوص نیت کے ساتھ صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صدقہ کار کے جتلانے سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستوں، اور کی محمد سے وفا